سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کروایا ہے، کیونکہ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد، نا 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 نا، تیری ہی، یہ ہی کا لفظ لگا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ مفعول بھی کو مقدم کر دیا نا، آبجیکٹ پہلے جب آتا ہے تو حصر کا معنی دیتا ہے، ہی کا معنی دیتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں ان آیتوں میں اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی ایگریمنٹ کروا لیا کہ صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شروع میں ایگریمنٹ کروا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں میں فخر سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے رب نے میری حمد و ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بندہ دعا کی قبولیت کے قواعد پورے کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر دی اور مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر دیا، اللہ صرف تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی سیٹ سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اگر اس کو یہ حوالہ دے دیں کہ بھائی محلے میں لوگ بہت تھے، بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، میں کسی سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں، تو یہ بات سن کے نا سامنے والے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دینے کا، یار اس نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، اس نے اپنے راز جو ہے نا میرے سامنے کھول کے رکھ دیے، یار یہ تو اپنے دل کی بات مجھ سے کر رہا ہے، اپنی حاجت کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر رہا، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہے۔ تو سامنے والے میں اگر غیرت ہوگی نا تو اسے یہ بات سن کے جوش آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں بھائی مجھ سے تم دعا مانگنا چاہتے ہو تو یہ کہو زبان سے، اے اللہ صرف تیری غلامی ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے، ہم دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات سے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اپنے بندے پر رحم آتا ہے، اور اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ مجھے سے مانگے گا۔ اب آپ بتاؤ، آپ کسی تاجر سے چندہ لینے کے لیے گئے یا کوئی بھیک مانگنے کے لیے گئے، آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی سے میرا ایسا تعلق نہیں ہے، نہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ ہے، صرف تجھی پہ اعتماد ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پیسے لیے اور اگلے دن آپ کسی اور سے مانگتے ہوئے پکڑے گئے، آگے آپ وسیم بھائی سے بھی چندہ مانگ رہے ہیں، سلیم سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو جو پہلا تاجر تھا جس نے ایک بھاری بھرکم رقم دی آپ کو، اس بیس پہ کہ آپ صرف اسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اس پہلے تاجر کو کتنا غصہ آئے گا، بولے گا بھائی یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، میرے سامنے کہتا ہے میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، وسیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں آپ سے مانگتا ہوں، اور سلیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں صرف آپ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں مجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو نے ایگریمنٹ کر لیا، اب تو اس قابل ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تو اس ایگریمنٹ پہ قائم رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، توحید کا ایگریمنٹ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے اور اللہ کے سوا کسی کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔